علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ساتھ ہر دل عزیز شخصیت قاری شوکت حسین صاحب موجود ہیں۔ قاری صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، جو بھی ہمارے زائرین دیکھیں گے قاری صاحب کو بہت پہچانیں، اچھے طریقے سے پہچانیں گے۔ قاری صاحب کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو کچھ صلاحیتیں دی ہوتی ہیں، کسی کو کچھ سے اللہ تعالیٰ نے سہولتیں دی ہوتی ہیں۔ قاری صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ نوازا اللہ تعالیٰ نے، اور سب سے بڑھ کے قاری صاحب مہمان نواز ہیں، ملن ساز شخصیت ہیں، اور بہت تعامل مزاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے صحت میں، علم میں، عمل میں برکت عطا فرمائے۔ قاری صاحب خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، بالکل جی عمران بھائی ٹھیک ہے، اللہ کا شکر الحمدللہ۔ ہمیں ضرورت محسوس ہوئی کہ تمام زائرین سے ریویو لیتے ہیں، تو آج ہم قاری صاحب کے پاس آئے ہیں کہ قاری صاحب سے پوچھیں۔ ماشاءاللہ قاری صاحب نے تو زندگی گزار دی ٹریول کے کام میں، اپنی بھی مانسیرا میں اسلام آباد میں ٹریول ایجنسی تھی قاری صاحب کی، لیکن زائرین کی خدمت کے جذبے کی خاطر مکہ شریف آئے اور حرمین شریفین میں زائرین کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو سینکڑوں ٹریول ایجنسیاں قاری صاحب کے رابطے میں ہیں، کراچی سے، پورے پاکستان سے، اسلام آباد سے، جگہ جگہوں سے، پوری دنیا سے قاری صاحب کے پاس زائرین آتے ہیں۔ قاری صاحب ہر کسی کا لیول معیار آپ کی نظر میں ایک ہوگا، ہم بھی الحمدللہ پچھلے 6-7 سال سے قاری صاحب کے ساتھ منسلک ہیں اور قاری صاحب کے ساتھ معاملات کو دیکھتے ہیں۔ قاری صاحب آپ نور الحرمین ٹریول کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا سروسز کو دیکھتے ہیں ہمارے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کا فضل ہے، کرم، اللہ نے ہمیں یہاں اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے، یہ اس کی کرم نوازی ہے، ورنہ ہم اس قابل کہاں کہ اس نے اپنے گھر میں ہمیں بلایا اور یہاں حجاج کی خدمت کا موقع دیا۔ اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں جو ہے ایک موقع دیا ہے حجاج کا۔ تو اس سلسلے میں چونکہ میری تو نور الحرمین کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ چونکہ نور الحرمین ماشاءاللہ انہوں نے اپنے کام کے اندر یعنی اتنی محنت کی ہے کہ اللہ نے ان کے کام کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ جو ہے کہ وہ ان کے اندر ایک خدمت کا جذبہ ہے۔ دیکھیں، انسان کا جو مقدر ہے نا وہ تو لکھا ہوا ہے، ہر انسان کا مقدر اس کے ساتھ اس کی پیدائش سے پہلے اس کا لکھ دیا گیا ہے دنیا کے اندر، لیکن محنت دنیا کو دارالاسباب بنایا اور سبب کے طور پر اللہ نے فرمایا کہ تم محنت کرو۔ اب لکھا ہوا مقدر محنت کے ساتھ آدمی حلال بھی کرتا ہے اور حرام بھی کرتا ہے۔ اگر اپنی اس لائن کے اندر وہ محنت کر رہا ہے خلوص نیت کے ساتھ اور اپنے کام کو بہتر طریقے سے کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے تو اس کا رزق حلال ہو جاتا ہے۔ وہی اگر وہ اپنے کام کے ساتھ وفا نہیں کرتا اور وہ اس کو ایسے ہی مطلب ہے بس حاجی وہاں سے پیسے لیے اور بھیج دیا آگے، وہ جانے ان کا کام جانے، تو ٹھیک ہے وہ تو سفر کر کے چلے جائیں گے، لیکن ان کا سفر جو ہے بے مزہ رہے گا اور اس کے اندر جو ہے مزہ نہیں آئے گا۔ تو الحمدللہ میں اس بات سے فخر بھی ہوں چونکہ میری بھی اس کے اندر محنت ہے، ان کو اس طرف لانے والا بنیادی طور پر میں اس کمپنی کے ساتھ جو بیسٹ وے BWT کے ساتھ انہوں نے کام شروع کیا تو میں ان کو لے کے آیا، تو الحمدللہ انہوں نے بڑی محنت کی اور کوشش کی، اللہ کے فضل و کرم سے کافی زائرین ان کے آ رہے ہیں اور دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ گروپنگ کی شکل میں بھیجتے ہیں اور پھر یہاں آ کر بھی پورا خیال رکھتے ہیں، پوری زیارات جتنی بھی ہے، مینا، عرفات، مزدلفہ اور مکہ کی زیارات ہو گئی، طائف کی زیارت ہو گئی، اور اسی طریقے پر اور بھی کافی ساری زیارتیں ہیں، صلح حدیبیہ ہے، مسجد جرانہ ہے، اور اسی طریقہ بدر ہے، مدینہ شریف میں اور زیارتیں ہیں۔ تو ایک مکمل ایسا کوئی گروپ نہیں ہے جو اتنی ساری زیارتیں مکمل طریقے پر اپنے حاجیوں کو کرواتا ہے۔ حاجی آ کر اپنے طور پر ایک ایک زیارت کر لیتے ہیں، تو الحمدللہ ایک تو ان کی کوالٹی یہ ہے کہ اپنے حاجیوں کو مکمل زیارات کرواتے ہیں، اور پھر ان کا یہاں پر ایک بندہ گائیڈ موجود ہے، تو وقتاً فوقتاً حجاج کرام کی حاضری لیتا رہتا ہے، ان سے پوچھتا رہتا ہے کوئی کسی چیز کی ضرورت ہو۔ تو الحمدللہ ایک تو اس حوالے سے ان کا کام ماشاءاللہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، اور مخصوص یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ایک حاجیوں کو بیگ کی صورت میں بھی کچھ چیزیں دیتے ہیں تاکہ ایک علیحدگی سے یعنی ان کے حاجیوں کی وہ نمود و نمائش بھی ہو، نظر بھی آئے، جیسے اور ملکوں والے جو ہیں، انڈونیشیا والے ہیں اور مختلف ملکوں والے اپنے حاجیوں کو ایک قسم کے بیگ، احرام اور عبایا دیتے ہیں،
تو الحمدللہ یہ بھی دیتے ہیں. ابھی عبایات تو فی الحال انہوں نے شروع نہیں کیا، لیکن آئندہ سال انشاءاللہ ان کا ارادہ ہے کہ مستورات کو بھی ایک عبایا دیا جائے گا، تاکہ ایک ہی قسم کا مستورات کو عبایا ہو. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہ حرم آنے جانے میں ایک دوسرے کے ساتھ سہولت ہوتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ایک اچھی چیز ہے، سب حاجیوں کو ایک ہی لباس کے ساتھ یعنی حرم جب جائیں گے تو اچھا بھی لگے گا. تو اس حوالے سے میں یعنی ان کو یعنی میری جو رائے ہے کہ اس کا بھی اس میں اضافہ کیا جائے، اور اس کے علاوہ بھی مزید بھی کوشش کی جائے کہ تاکہ حجاج جو ہے وہ ان کی سہولیات کا خاص طور پر خیال رکھا جائے. اور حجاج کرام سے بھی عرض ہے کہ دیکھیں، آپ ایک حاجی کم از کم 2.5 سے 3 لاکھ، 3.5 لاکھ، 4 لاکھ تک خرچ کرتے ہیں کھانا پینا اور اس کے ساتھ. اب یہ چیزیں خرچ ٹھیک ہے، اللہ کے راستے کا خرچ ہے، لیکن اس کے ساتھ اگر وہ تھوڑا سا حاجی جس مقصد کے لیے، جس کام کے لیے آ رہے، اس پہ بھی توجہ دے کہ میں نے وہاں جا کر کیا کرنا ہے. عمرے کے حوالے سے کتنی چیزیں ضروری ہیں، فرائض کتنے ہیں، واجبات کتنے ہیں، مفسدات کتنے ہیں، یہ ساری چیزیں یعنی اگر تھوڑا سا وقت نکال کر اپنے علماء اکرام سے، اپنے وقت کے اعتبار سے جو مسجدوں کے اندر الحمدللہ علماء اکرام موجود ہیں، مفتیان حضرات موجود ہیں، ان کو اگر اس کو سیکھ کر کریں گے، آئیں گے، تو ان کا عمرہ جو ہے مزید بہتری آئے گی، اور ان کو یعنی اس عمرے کا اور بھی مزہ آئے گا. ایک تو یہ ہے کہ ایسے ہی آدمی آئے اور آ کر عمرہ کر کے چلا جائے، کہ سیکھ کر اس عملی طور پر اس کو کرے گا تو انشاءاللہ اس کے اندر اور بھی اس کو فائدہ بھی ہوگا، اور اس کا وہ سفر کا جو خرچ ہے وہ بھی اپنی جگہ پہ یعنی اس کا استعمال بھی صحیح ہوگا. تو یعنی یہ حجاج کرام سے یہ عرض ہے کہ وہ بھی آنے سے پہلے کم از کم جو ہے 10 دن، 20 دن، 15 دن تھوڑا روزانہ اگر 10، 15، 20 منٹ بھی کسی کے پاس بیٹھ کر ان کو سیکھ کر آئیں گے تو انشاءاللہ ان کو فائدہ ہوگا. اور تیسرا یہ ہے کہ ہوٹلوں کے حوالے سے تھوڑی سی گزارش کرنی ہے، چونکہ دیکھو ہم انٹرنیشنل لیول پر آتے ہیں تو ہمارا معیار تھوڑا سا بہتر ہونا چاہیے. روم کے اعتبار سے ہمیں جو روم ملتا ہے وہ یعنی ایک قسم کی امانت ہوتی ہے ہوٹل کو، جیسے ہم اس کے اندر آتے ہیں اس کو اچھے طریقے سے استعمال کریں، ان کو چیزوں کو خراب نہ کیا جائے. اور کچھ لوگ یعنی ہوٹلوں کے اندر اپنے کمروں کے اندر چولہے استعمال کرتے ہیں، الیکٹرک چولہے اور دوسرے گیس چولہے. تو اب یہ سعودی گورنمنٹ کی طرف سے یہ ساری چیزیں ممنوع ہو گئی ہیں، اور بلکہ اس کو اگر وہ پتہ چل جاتا ہے تو پھر ان کو نقصان ہوگا اس اعتبار سے گورنمنٹ کے حوالے سے. تو اس لیے ان چیزوں کا خاص طور پر خیال رکھا جائے تاکہ ہوٹل کے اندر کوئی ایسی چیز یعنی کمرے کے اندر کوئی ایسی چیز نہ استعمال کی جائے. یہ اللہ کے راستے کا خرچ ہے. اگر ہم باہر سے لے کے آتے ہیں اور باہر یعنی تو ہمارا کچھ 100، 200، 300 ریال زیادہ خرچ ہو جائے گا، لیکن یہ خرچ اللہ کے راستے کا خرچ ہے. اور دو خرچ جو ہے نا جی، حج عمرے کا خرچ اور اللہ کے راستے کا خرچ، یہ بہت جلد اس کی ہم نے دیکھا ہے، ہمارے یعنی تجربے میں یہ بات آئی کہ بہت جلد اللہ تعالیٰ اس کو واپس کر دیتے ہیں، کسی نہ کسی ذرائع سے یہ پیسے جلد واپس ہو جاتے ہیں. تو اس لیے خوب اچھے طریقے سے اچھی زندگی گزار کر اور اچھے انداز سے سفر کو مکمل کیا جائے، اور یہاں کے قانون کی پاسداری کی جائے. کچھ چیزیں حرمین شریفین کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں وہاں کے کچھ اصول، کچھ قواعد و ضوابط ہے، کچھ ہوٹلوں کے حوالے سے کچھ چیزیں قواعد و ضوابط ہے. تو ان چیز کو فالو کر کے انشاءاللہ ہم اپنے سفر کو مکمل کر کے جائیں گے تو انشاءاللہ ہمارا یہ سفر قبولیت کے درجے پر پہنچے گا، اور بار بار اللہ تعالیٰ میں اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائیں گے. تو میرے اعتبار سے یہ چند گزارشات تھی. اللہ تعالیٰ ان کے کام میں برکت عطا فرمائے، ان کے کام کو دن دگنی رات چگنی اور ترقی نصیب فرمائے، ان کی محنت کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور جو ہے زائرین کو بھی اللہ تعالیٰ ان کی خدمت کا موقع کرنے کا ذریعہ بنائے. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.